پہلا لفظ ہے زوج، دوسرا ہے صاحبہ، تیسرا ہے امرا۔ زوج جو ہے اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا بندے کے ساتھ ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی تعلق ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ جسمانی تعلق بھی اور روحانی اور فکری تعلق بھی تھا۔ اس کا مطلب بھی یہی نکلتا ہے کہ ابو لہب کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا۔ السلام علیکم حضرات، آج ہم کچھ عربی کے حوالے سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، عربی گرامر کے حوالے سے۔ تو عربی ایک فصیح ترین زبان ہے، جامع زبان ہے، باقی زبانوں کے ساتھ اس کو کوئی مماثلت حاصل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ فرانسیسی زبان دیکھیں کہ ٹوٹل اس کے جناب والا 25,000 ورڈ بنتے ہیں، اور اسی طرح انگریزی کو لے لیں جو ہر بندے کے سر پہ سوار ہے، اس کے ٹوٹل 1,00,000 کلمات بنتے ہیں، لیکن عربی زبان کے کلمات 4,00,000 نہیں ہیں، بلکہ 4,00,000 تو اس کے روٹ ورڈز ہیں، یہ 4,00,000 مادہ ہیں اس کے، باقی اس سے اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اصغر، اشتقاق اکبر، پھر آگے گردانے وغیرہ، صیغے وغیرہ، بہت وسیع ترین زبان ہے۔ مثال کے طور پر انگلش میں وائف زوجہ کو کہا جاتا ہے، بیگم کو کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر جناب والا اسی زوجہ کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے۔ دیکھتے ہیں، پہلا لفظ ہے زوج، دوسرا ہے صاحبہ، تیسرا ہے امرا۔ تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، زوج بھی عورت کو کہتے ہیں اور صاحبتن بھی عورت کو کہتے ہیں اور امرأتن بھی عورت کو کہا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر فرق ہے، ان کے اندر بڑی لطافت ہے اور بڑی نزاکت ہے۔ قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں یہ استعمال ہوا ہے ہر ایک کا الگ الگ معنی ہے۔ تو ہم زوج کو جہاں تک سمجھیں، اس لفظ کو جہاں تک سمجھیں، وہ یہ ہے کہ زوج جو ہے اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا بندے کے ساتھ ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی تعلق ہو، اس کو زوج کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر مثال کے طور پر آتا ہے، یا آدم اسکن انتا و زوجک الجنہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب کیا گیا کہ اے آدم، آپ اور آپ کی زوج، آپ کی زوجہ محترمہ وہ جنت میں رہیں۔ تو یہ زوج کا لفظ، اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے ساتھ ذہنی تعلق بھی تھا اور جسمانی تعلق بھی تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک، کہ اپنی ازواج کو فرمائیں۔ تو یہاں بھی زوج کی جمع ازواج کی ذکر کیا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ جسمانی تعلق بھی اور روحانی اور فکری تعلق بھی تھا، اس وجہ سے یہ زوج کا لفظ استعمال ہوا۔ اور آگے جناب والا صاحبہ، تو صاحبہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا بندے کے ساتھ نہ تو ذہنی تعلق ہو اور نہ ہی فکری تعلق ہو، نہ ذہنی ہم آہنگی ہو اور نہ فکری ہم آہنگی ہو، تو ایسی عورت کو صاحبتن کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اپنی ذات سے عورت کی نفی کی، وہاں صاحبہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی حالانکہ اس کے پاس کوئی اس کی صاحبہ ہی نہیں ہے، مطلب عورت نہیں ہے۔ تو عورت، یہاں صاحبہ ایسے لفظ کا چناؤ کیا گیا جس کے اندر اتنی لطافت ہے، اتنی حساسیت ہے کہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا بندے کے ساتھ نہ ذہنی طور پہ تعلق ہو اور نہ ہی جسمانی طور پر تعلق ہو، تو ایسی عورت کو جناب والا صاحبہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے تو یوم یفر المرء من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ تو یہاں پہ بھی صاحبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے،
آپ کا کہنا یہ ہے کہ صاحب ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس کا نہ جسمانی طور پہ تعلق ہو اور نہ ذہنی طور پر تعلق ہو، جبکہ یہاں بھی یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ، یہاں بھی عورت کے لیے صاحبہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ مرد جو ہے اس دن بھاگے گا، اپنی صاحبہ سے بھی بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ تو یہاں بھی جواب یہ دیا جا سکتا ہے، یہ جواب ہے کہ یہاں پہ جو صاحبہ کا لفظ استعمال کیا گیا اسی وجہ سے کیا گیا کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک اور خوفناک دن ہوگا، ایسا خوفناک دن ہوگا کہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس عورت کا بندے کے ساتھ نہ تو جسمانی تعلق ہوگا اور نہ ہی ذہنی طور پہ ہم آہنگی ہوگی۔ اس وجہ سے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کلمہ صاحبہ کا استعمال فرمایا۔ اور تیسرا لفظ ہے کلمہ امراتن، یہ بھی عورت کو کہا جاتا ہے۔ تو امرا ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس کا بندے کے ساتھ جسمانی تعلق تو ہو لیکن ذہنی ہم آہنگی نہ ہو، تو اس کو امرا کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کے لیے لفظ امرا کا استعمال فرمایا کہ امرا ان کی بیویاں۔ تو یہاں پہ مطلب یہی ہے کہ ان کا جسمانی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا، لیکن ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی، فکری طور پر اتفاق نہیں تھا، اس وجہ سے یہاں بھی امرا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح دیکھیں کتنی حساس عبارت ہے کہ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اولاد نہیں ہوئی تھی تو اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَتِ امْرَأَتِي، امرا کا لفظ استعمال ہوا کہ میری بیوی بانجھ ہے۔ تو پہلے امرا بولا تو امرا اس کو کہا جاتا ہے جس کا مرد کے ساتھ ذہنی تعلق ہو لیکن ذہنی طور پہ تعلق نہ ہو لیکن جسمانی طور پہ تعلق ہو۔ تو ان کا تعلق تھا لیکن بعد میں وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، پہلے امرا کا لفظ بولا ہے اور بعد میں جب ان کو اولاد نصیب ہو گئی، یحییٰ علیہ السلام عطا ہوئے، تو بعد میں ان کے لیے اس عورت کے لیے لفظ زوج کا انتخاب کیا گیا ہے۔ باقی ایک بات یہ بھی ہے کہ زوج لفظ عربی کے اندر ہے، زوجہ کا لفظ ہی نہیں، کہیں پہ ملتا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ضعف ہے، وہ کلمہ ضعیف ہے۔ اردو لینگویج کے اندر ہے میاں زوجہ لفظ ہے، لیکن عربی کے اندر اگر آپ زوجہ تا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ یہ نا انصافی کرتے ہیں، یہ استعمال ہوتا ہی نہیں ہے، لفظ ہے ہی نہیں عربی کے اندر تا کے ساتھ، اگر ہے تو ضعیف ہے۔ اسی طرح وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ابو لہب کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی امرا ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی نکلتا ہے کہ ابو لہب کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا، تو اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے اندر اس طرح کلمات کو ترتیب کے ساتھ اور مناسب